اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کہا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ لاقانونیت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا موجودہ نظام تعلیم ہے، اور اس حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ امریکہ کی ایک قانون کے بارے میں کچھ انفارمیشن شیئر کی تھی، جس کا کچھ حصہ شیئر کی گئی تھی اور کچھ حصہ رہ گیا ہے۔ اب میں جو حصہ رہ گیا ہے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں 1920 سے لے کر 1933 تک یہ تقریباً 14 سال کے عرصے میں شراب کو بین کر دیا گیا۔ یہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو یا سینٹ کا علیحدہ فیصلہ نہیں تھا، یہ 42 ریاستوں کا 42 اسٹیٹس کا فیصلہ تھا کہ شراب کو قانونی طور پر بین کر دیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک ایکٹ پاس کی جس کے اولسٹڈ ایکٹ پاس کیا انہوں نے، اور اس کے نفاذ کے لیے جو اخراجات انہوں نے کی تھے اس کا ڈیٹیل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کل، اور اس کے جو نقصانات تھے یا اس کے جو اثرات امریکہ پر مرتب ہوئے آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ اب ہم دیکھیں گے یہ جو ایکٹ پاس ہوا اولسٹڈ ایکٹ، امریکہ میں شراب کی بین کے لیے جو ایکٹ پاس ہوا، یہ امریکی قوم کی مرضی سے ہوا، یہ باہر سے نہیں ہوا، اور جب تک تحریم کا معاملہ کاغذ اور زبان تک رہا لوگ خوشی خوشی اس کو قبول کرتے تھے، لیکن جب یہ عمل میں لانے کے لیے اس کو عملی رنگ دیا گیا تب مسئلہ رہا۔ اس کے اثرات کچھ اس طرح شروع ہو گئے کہ اسپیک ایزیئر اینڈ بلائنڈ پگ، یہ ایک کمپنی یا ایک ٹریڈیشن شروع ہوئی۔ اس کا طریقہ کار کچھ یہ تھا کہ چھپ کر کے شراب لوگوں تک پہنچانا، شراب لوگوں تک مہیا کرنا۔ اس کے علاوہ بوٹ لیگرز کے چلتے پھرتے میخانے بن گئے، اس کے یہ قانون کا یہ دوسرا نقصان تھا۔ بین کے دوران میں فروشوں کی تعداد 10 گنا بڑھ گئی، بہت زیادہ تعداد بڑھ گئی، 10 گنا بڑھ گئی۔ بین سے پہلے امریکہ میں اجازت یافتہ یا لائسنس یافتہ جو کارخانوں کی تعداد تھی وہ کل 400 تھی۔ امریکہ میں 79,437 کارخانہ دار پکڑے گئے اور 93,831 بٹیاں ضبط کر لیے گئے۔ ایک کمشنر نے اپنے بیان میں بیان کیا ہے کہ ہم کل کارخانوں اور بٹیوں کا صرف 10واں حصہ پکڑ سکیں۔ بین ایرا میں تحریم کے زمانے میں 20 کروڑ گیلن شراب پیے گئے۔ 1918 سے پہلے بیمار ہونے والوں کی تعداد تقریباً 3,741 تھی اور مرنے والوں کی تعداد 252 تھی شراب کی وجہ سے۔ لیکن 7 سال بعد 1926 میں بیمار ہونے والوں کی تعداد 11,000 تک پہنچ گئی اور مرنے والوں کی تعداد 7,500 تک پہنچ گئی۔ اس کے علاوہ جو لوگ بالواسطہ شراب کے اثرات سے ضائع ہو گئے یا وفات پا گئے یا ان کو زندہ درگور کر دیا گیا، ان کی تعداد کلیئر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو نقصانات قانون کے امپلیمنٹیشن کے دوران ہمارے سامنے آئی ہے ان کو ہم 4 کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں جو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ 1933 میں امریکہ کی نیشنل کرائم کونسل کے ڈائریکٹر کرنل موس یا کول موس جو کہتے ہیں کہ امریکہ میں ہر تیسرا بندہ جو ہے وہ کرمنل ہے، وہ مجرم ہے، وہ جرائم پیشہ افراد سے منسلک ہے، ہر تیسرا بندہ۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی یہی وجوہات ہے کہ قانون جو ہے تحریم کا قانون بنایا گیا تھا۔ اب ہم جس طرح میں نے بتایا تھا کہ اب ہم چلیں گے کہ وہ 4 کون سی وجوہات ہے یا 4 وہ کون سی نتائج ہے جو اس قانون کے ذریعے سے برآمد ہوئی، تو ہم اس کو ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ جو برآمد ہوا اس قانون کی وجہ سے قانون کا احترام دلوں سے اٹھ گیا، عام سوسائٹی میں ہر طبقے کے خلاف ورزی قانون پھیلتی رہی۔ دوسرا جو سب سے بڑا نتیجہ برآمد ہوا اس سے وہ یہی ہے تحریم خمر کا اصل مقصد حاصل نہ ہوا، بلکہ اس کے برعکس یہ چیز جو حرام ہونے کے بعد اس سے بھی زیادہ استعمال ہونے لگی۔ قانون تحریم یا جو لاز ایکٹ پاس کی تھے انہوں نے اس کی نفاذ میں حکومت کا اور خفیہ طریقہ سے شراب
خریدنے میں رعایا کا بے حساب مالی نقصان ہوا اور ایک ملک معاشی حالات تباہ ہونے لگی۔ اور آخری اور سب سے خطرناک نتیجہ جو اس قانون کے بدولت اس سوسائٹی میں آیا وہ یہی تھی کہ امراض کی کثرت، صحت کی بربادی، شرح اموات میں اضافہ، اخلاق عامہ کا فساد، سوسائٹی کی تمام طبقات اور خصوصاً نوخیز نسلوں میں ضمائم اور قباح کا بکثرت شائع ہونا اور جرائم میں غیر معمولی ترقی، یہ اس قانون کے تمدنی اخلاقی ثمرات ہے۔ جس طرح میں نے یہ تفصیلی گفتگو کی، اب ہم چلتے ہیں اس حالات کی طرف کہ یہ میں جس معاشرے کی بات کر رہا تھا وہ 20ویں صدی کے مہذب ترین معاشرہ تھا۔ وہ لوگوں کی اپنی مرضی سے ایک قانون بنایا تھا اور اس کی نفاذ اور اس کا جو اخراجات اور جو نقصانات سب میں نے آپ کے سامنے بتائے۔ اب ہم بتائیں گے کہ لاقانونیت کس طرح پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے اور ہمارا موجودہ نظام تعلیم پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہ جو کمپلیٹ چیز میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اس کا ایک حصہ رہتا ہے جو ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جو بہت زیادہ ضروری ہے کہ کس طرح ہم دونوں معاشرے کا کمپیریزن کر کے یہ ثابت کریں گے کہ ہمارا موجودہ نظام تعلیم وجہ ہے اس برائیوں کے، نہ کہ لاقانونیت۔ قانون موجود ہو یا موجود نہ ہو، تب بھی معاشرہ ترقی کر سکتا ہے اگر علم صحیح روح سے موجود ہو، اگر تعلیم و تعلم کا طریقہ صحیح طور پر رائج ہو۔ تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔